ٹکی کی بیل نہیں ہوئی. جج صاحب نے کہہ دیا کہ جناب میں یہ کیس نہیں سن سکتا, میری کچھ ذاتی وجوہات ہیں. یہ کیس آگے چلتا ہے تو پھر ان کو یہاں پہ رکنا پڑے گا, کیونکہ بہت ہائی لیول کیس ہے کہیں اور یہ پھر اس کو بھیج بھی نہیں سکتے. اور اگر یہ ٹکی کو آزادی دے دیتے, بیل ہو جاتی, تو پھر انہوں نے ہر ہفتے اس کیس کو سننا تھا. اس لیے انہوں نے کوشش کی ہے کہ یار کسی طرح اس کو پرے مارو, جان چھڑاؤ, اور آگے انہوں نے چیف جسٹس ہائی کورٹ ان کو ریفر کرا. جو جسٹس ساجدہ تھی جنہوں نے ڈے ون سے ڈے ون سے کیس کو پروسیڈ کیا تھا, یہ ان کو بھی ہٹا دیا گیا ہے, کہیں اور ان کو بھیج دیا. اچھا, مجھے کچھ ایسا فیل ہو رہا ہے کہ کہیں ان کے جو 7 ملزمان اندر ہیں ان کے ہاتھ وہاں تک تو نہیں پہنچے تھے. دوسری بات یہ کہا جا رہی ہے کہ یہ جو جج ہیں ان کی جینوئن ٹرانسفر, اچھا, مطلب ان کی ٹرانسفر ہونی تھی, اس کا ڈکی کے ساتھ کوئی لنک. ڈاکومنٹس کی بھولنے والی چیز ہے نہیں پتہ کیا چلتا ہے جی NCCI والے ڈاکومنٹس ہی بھول گئے لانا. پھر اس کے بعد ایک دفعہ آپ کو یاد ہے 12 بجے پیش ہونا تھا, صبح 9 بجے پیش کر دیا. کیوں یہ ٹیکٹس لے لی جا رہی ہے؟ پیسے کے لیے, ڈکی کے گھر والوں سے پیسہ نہیں. دوسری بات یہ کہ جو جج ہے جو بھی ہے, اب یہ اتنا ہائی پروفائل کیس بن چکا ہے, اس میں کافی زیادہ بیٹنگ ہے, پیسہ ہے, بائنومو ہے, بائنانس ہے, یہ ساری چیزیں جج جب تک سٹڈی نہیں کرے گا اسے سمجھ ہی نہیں آئے کہ یہ کیس کیا ہے. آخری بات بتائیں کہ نومبر میں ٹکی بات کچھ کہہ نہیں سکتے, پہلے لگ رہا تھا لیکن اب حالات نا چینج ان ایکسپیکٹڈ ہو گئے, کیونکہ ابھی یہ جو کام ہوا ہے نا اس دن ہمیں 100% ہم لوگ چھوڑ کے ٹکی باہر آئے. لیکن ہوتا کیا ہے, جج صاحب بول دیتے جی باہر آتا ہے تو اروپ کا انٹرسٹ ختم ہوتا ہے, یا پھر وہ جائے گی یا تو کہے گی جی میں رگڑنا ہے, جی میں بالکل FIA کے ساتھ کھڑی ہوں, میں نے چودھری سرفراز لوگوں کو رگڑنا ہے. دوسری آپشن یہ تھی وہ بولتی کون سپورٹ کے جی جائے عدالتوں میں گھومیں, وہ کیس وڈرا بھی کرتے. FIA اس ٹائم یہ چاہ رہی ہے کہ ان کو سزا ملے تاکہ ہمارے اوپر یہ بات نہ ہے کہ بھئی یہ جو کالی بیڑے ہیں وہ ہمارے ڈپارٹمنٹ کے اندر رہ رہی ہیں. FIA جان چھڑانا چاہ رہا ہے. FIA اب کرے گا کیا, نوجوان بھرتی ایکٹیو لوگ بھرتی کرے گا, تھوڑے سے سینئر لوگوں کو اوپر لے آئے گا تاکہ فیلڈ کے اندر کام ہو. یہ پیسے, یہ دکیانوسی, ان چیزوں سے نکلے گا. دوسری بات یہ FIA یا NCCI یہ وہ بندے بھرتی کریں گے جو نوجوان لڑکے ہیں جن کو AI پہ ورکنگ ہو. رجب کے لیے یا اور یوٹیوبرز کے لیے آسانی پیدا ہو گئی, ابھی سامنے آ جائیں گے, پیسے ان سے ضرور لیے گئے, لیکن ابھی چودھری سرفراز لوگ تو اندر ہے نا, ان کی جگہ پہ اور لوگ کام کر رہے ہیں. لیکن کوئی ایک بندہ سامنے آیا, کسی نے پوڈ کاسٹ کیا ہے, کسی نے بھی سسٹرالوجی ہے, کسی اور ٹک ٹاکر یوٹیوبر کے خلاف بات کی ہے, رجب بٹ کے خلاف کسی نے بات کی ہے, نہیں یہ اس کو پرسنل نہیں لے رہے. چودھری سرفراز لوگ پیسے کے لیے اس کو پرسنل لے رہے. ایک موٹر سائیکل سے یہ لوگ آئے تھے اور آج ان کی بڑی بڑی کوٹھیاں ہیں, بڑی بڑی گاڑیاں ہیں, ملک کے باہر بزنسز ہیں, شو روم میں ان کی پارٹنرشپ ہے, پراپرٹی میں ان کی پارٹنرشپ. السلام علیکم ناظرین, میرا نام شعیب صادق اور آپ دیکھ رہے ہیں پوسٹ پاکستان. ٹکی کی بیل نہیں ہوئی. جج صاحب نے کہہ دیا کہ جناب میں یہ کیس نہیں سن سکتا, میری کچھ ذاتی وجوہات ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ وہاں پر جو فیملی کے جو دیکھنے کے جو مناظر تھے, یقین کریں کہ ایسا فیل ہو رہا تھا کہ یہ سارے کے سارے بیچارے رو رہے ہیں, کیونکہ ان کی ایک امید بنی ہوئی تھی کہ آج ہم اپنے بیٹے کو لے کر جائیں گے اور گھر میں طرح طرح کے کھانے بھی بنائے ہوں گے. ایک ماں کا ایک اپنا وہ ہوتا ہے, ایک بیوی کا جو ہے نا وہ ایک اپنی جو ہے نا سوچ ہوتی ہے. جناب یہ اچانک ہی جج صاحب نے کیوں ایسا کیا کہ کیس سننے سے جو ہے وہ معذرت کر لی؟ عثمان صاحب میرے ساتھ موجود ہیں. عثمان صاحب یہ کیا ہوا یہ سب؟ اصل میں اس کی 2 ریزن سامنے آ رہی ہیں. کچھ جو جرنلسٹ ہیں سینئر وہ یہ بات بول رہے ہیں کہ کسی قسم کا پریشر ہے, وہ پریشر بھی ہم لوگ ڈسکس کریں گے کس قسم کا پریشر ہے. لیکن جو بات سامنے آئی ہے, جو جج صاحب ہیں انہوں نے کافی عرصے سے چھٹیاں نہیں لی اور ان کو اس بات کا پتہ ہے کہ اگر یہ کیس آگے چلتا ہے تو پھر ان کو یہاں پہ رکنا پڑے گا, کیونکہ بہت ہائی لیول کیس ہے, کہیں اور یہ پھر اس کو بھیج بھی نہیں سکتے. اور اگر یہ ڈکی کو آزادی دے دیتے, بیل ہو جاتی, تو پھر انہوں نے ہر ہفتے اس کیس کو سننا تھا. اس لیے انہوں نے کوشش کی ہے کہ یار کسی طرح اس کو پرے مارو, جان چھڑاؤ, اور آگے انہوں نے چیف جسٹس ہائی کورٹ ان کو ریفر کر دیا. نہیں, جو جسٹس فروق حیدر صاحب تھے انہوں نے کہا کہ جناب معذرت میں اب یہ کیس نہیں سن سکتا, ذاتی وجوہات کی بنا پہ نا, ذاتی وجوہات کی وجہ سے. اس کا مطلب ہے کہ ان کو چھٹیاں چاہیے تھی, بیچارے چھٹیاں ان کو ملی نہیں. انہوں نے کہا کہ یہ نہ ہو کہ یہ ڈیلی کی وجہ سے ڈیلی پروسیڈنگ ہونا تھا نا یہ کیس. دیکھیں یہ تو نا ایک ریزن سامنے آئی ہے اور ویلڈ ریزن ہے, لیکن کہیں نہ کہیں پریشر کی انوالومنٹ بھی ضرور ہے. لیکن دوسری سائڈ پہ سوچا جائے تو ہائی کورٹ کو کس بات کا پریشر ہے؟
یہ کوئی ڈسٹرکٹ کورٹ تو نہیں ہے, سول کورٹ تو نہیں ہاں ہے, جی. ہائی کورٹ ہے. اور بظاہر یہی بات سامنے آئی ہے کہ ان کو چھٹیوں کی ضرورت تھی, ان کے کوئی فیملی ایونٹس تھے اور انہوں نے اس پہ جانا تھا, لیکن اگر ڈکی کا کیس ان کے پاس رہتا تو ان کو چھٹیاں کبھی بھی نہ ملتی اور لاہور سے باہر جانا ان کے لیے مشکل ہو گیا تھا. اچھا, وہاں پر جو ڈکی کے وکلا کھڑے تھے انہوں نے کہا کہ جناب آج ہی کسی نہ کسی طریقے سے اس کیس کو جو نا ریفر کر دیں, جو چیف جسٹس ہائی کورٹ نیلم صاحبہ ان کی طرف ریفر کر دیں. انہوں نے اس ٹائم جو آپس میں بحث ہو رہی تھی ان کی, وہ کیا تھی؟ وہ یہ سین تھا کہ وہ بڑا مائنڈ بنا کے آئے تھے کہ آج ڈکی کو رہائی مل جائے گی. ڈکی کا چھوٹا بھائی بھی آیا تھا, اس کی والدہ تھی, اروپ تھی, اس کا بھائی تھا زاہد تھا, اور باہر جو جرنلسٹ وغیرہ بھی کھڑے تھے ان سب کو لگا تھا کہ بھائی آج جو ڈکی ہوگی اس کی رہائی ہوگی. سارے تیاری کے ساتھ گئے تھے, جرنلسٹ کی ٹیمز بھی گئی تھیں کہ آج ہم لوگ کوشش کریں کہ ڈکی کا کسی طرح انٹرویو ہو جائے. لیکن جب انہوں نے یہ بات بولی کہ میں یہ کیس نہیں سن سکتا اور میں اس کو ریفر کر رہا ہوں, تو اس کے بعد یہ تھوڑا سا بوکھلاہٹ کا شکار ہو گئے. ڈکی کے وکیل نے یہ بات بولی اس کو آج ہی ریفر کریں تاکہ آج ہی وہ کیس کو سنیں اور آج ہی وہ فیصلہ دے دیں, کیونکہ مائنڈ بنے ہوئے تھے کہ آج ڈکی کو ہم نے لے کے ہی جانا ہے. تو آگے سے جج صاحب بولتے ہیں جی یہ میرا کام نہیں ہے, میرا کام ہے ریفر کرنا, جائیں ان سے بات کریں, وہ آج سنتے ہیں, کل سنتے ہیں, پرسوں سنتے ہیں, وہ ان کا مسئلہ ہے, میرا وہ ہیڈیک نہیں ہے. اچھا, مجھے یہ بتائیں کہ اس سے پہلے نا جب جج صاحب نے سماعت شروع نہیں کی تھی تو پولیس والے جو ہے وہ ان کو آگے نہیں آنے دے رہے تھے, ان کی فیملی کو اندر نہیں آنے دے رہے تھے. مجھے یہ بتائیں کیا اب مدعی جو ہے وہ کورٹ میں کھڑے ہو کے سماعت نہیں سن سکتا؟ بالکل سن سکتا ہے. تو کیوں, یہ کیا کر رہے ہیں؟ میں نے آپ کو ڈے ون سے یہ بات بولی تھی کہ یہ نا ایک پریشر گیم ہے, اور ڈے ون سے ہم یہ بات کر رہے تھے کہ کیوں ڈکی کے ساتھ ایسا ہو رہا ہے. کبھی اس کی فیملی کو نہیں آنے دیا جاتا, کبھی ڈکی کو ٹائم سے پہلے لے آتے ہیں, کبھی اس کی فائل نہیں آتی, کبھی کورٹ سے دور گاڑی کھڑی کر دیتے ہیں, کوئی بھی کام ہوتا ہے. یہ ساری چیزیں کیوں ہو رہی تھیں؟ اس کے پیچھے ایک مافیا تھا جو کہ پکڑا جا چکا ہے, جیل کے اندر ہے, اور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ مافیا نا بڑا اسٹرانگ مافیا ہے. کیسے؟ ایف آئی اے نے جو رپورٹ دی ہے, ایف آئی اے نے پچھلی پیشی پہ یہ بات بولی تھی, جب چودھری سرفراز کی پیشی تھی, یہ بات بولی تھی کہ بھائی یہ بڑے پروفیشنل لوگ ہیں, ہمیں ٹائم چاہیے اور ہمیں مزید ریمانڈ بھی چاہیے, اور ایک بندے کا ان کو ملا بھی. تو یہ اتنے پروفیشنل لوگ ہیں, ان کے ہاتھ بہت زیادہ لمبے ہیں, پھر انہوں نے اربوں نہیں کھربوں روپے کی کرپشن کر رکھی ہے اپنے کیریئر کے 20 سے 25 سال میں. تو وہ ساری چیزیں کاؤنٹ ہو رہی ہے, یہ کام کو سمجھتے ہیں. انہوں نے کیا کیا, چودھری اشفاق صاحب کو اپنا وکیل ہائر کر لیا, جو کہ اس میں پاکستان کا بیسٹ بیرسٹر مانا جاتا ہے. اس کو ہائر کرتے ہیں جیل کے اندر بیٹھ کے. پھر آپ نے سنا تھا جیل کے اندر سگریٹ بھی جا رہی ہے. پھر جب آتے ہیں شیو کر کے آتے ہیں, پھر جب آتے ہیں انہوں نے N95 کے پراپر ماسک پہنے ہوتے ہیں, صاف ستھرے ہو کے آتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہیں نہ کہیں ڈپارٹمنٹ میں رہنے کا ان کو ایج مل رہا ہے. اور ایف آئی اے نے بھی یہ بات بول دی ہے کہ یہ نا بڑے ایکسپرٹ لوگ ہیں, تو ہمیں ٹائم چاہیے. تو یہ ساری اگر ہم لوگ کڑیاں ملائیں نا, تو جو لگ رہا تھا کہ ڈکی کے لیے آسانیاں ہوگی, تو ڈکی کے لیے آسانیاں پیدا نہیں ہوگی. آپ کو شاید پتا ہو کہ جو ڈسٹرکٹ کورٹ کے اندر جو جج اس سے پہلے ڈکی کو سن رہا تھا, ان کو بھی چینج کر دیا, ان کی بھی پوسٹنگ کہیں اور ہو چکی ہے. کن کی بات کر رہے ہیں؟ وہ جو چیف جسٹس جو جسٹس ساجدہ تھی جنہوں نے ڈے ون سے کیس کو پروسیڈ کیا تھا, ان کو بھی ہٹا دیا گیا ہے, کہیں اور ان کو بھیج دیا گیا. اچھا, مجھے کچھ ایسا فیل ہو رہا ہے کہ کہیں ان کے جو 7 ملزمان اندر ہیں ان کے ہاتھ وہاں تک تو نہیں پہنچے تھے سر, کہ انہوں نے شاید دو رائے دی جا رہی ہے. ایک تو یہ رائے دی جا رہی ہے کہ NCCIA جو ہے, یہ لوگ جب کام کرتے تھے یہ ہر بندے کو اپنے ساتھ ملاتے تھے, تو کہیں نہ کہیں اس ٹائم پہ جو جج صاحب تھے وہ ڈکی کے خلاف اتنے زیادہ کیوں تھے کہ بار بار اس کو نہ ضمانت مل رہی تھی, نہ اس کا کیس کہیں ریفر ہو رہا تھا. تو اب جب یہ لوگ پکڑے گئے تو وہاں جج صاحب کے بارے میں بھی کوئی باتیں نکلی ہو سکتی ہیں, یہ بھی ایک اندازہ, یہ جو اندازے کیے جا رہے اصل بات کا نہیں پتہ چل پا. دوسری بات یہ کہا جا رہی ہے کہ یہ جو جج ہیں ان کی جینوئن ٹرانسفر ہوئی ہے. اچھا, مطلب ان کی ٹرانسفر ہونی تھی, اس کا ڈکی کے ساتھ کوئی لنک بھی نہیں ہے. لیکن ظاہر ہے اس ٹائم پہ وہ ٹرانسفر ہوئے ہیں تو کہیں نہ کہیں تانے بانے مل بھی سکتے ہیں, کہیں نہ کہیں دماغ وہاں پہ جا بھی سکتا ہے کہ کچھ نہ کچھ تو ہے. دیکھیں, جب ڈکی پیش ہوتا تھا کوئی نہ کوئی مسئلہ ہوتا تھا, کبھی کاغذ نہیں آتے تھے جمعے کا ٹائم. لاسٹ ٹائم ایک دفعہ یاد ہے آپ کو, جمعے والے دن اس کے جب کاغذ آئے اس ٹائم پہ جیسے ڈکی نے پیش ہونا تھا اس سے پہلے عدالت کا ٹائم کلوز ہو گیا. کیوں؟ ڈاکومنٹس کی بھولنے والی چیز ہے نہیں, پتہ کیا چلتا ہے جی NCCIA والے ڈاکومنٹس ہی بھول گئے لانا. پھر اس کے بعد ایک دفعہ آپ کو یاد ہے 12 بجے پیش ہونا تھا, صبح 9 بجے پیش کر دیے. کیوں یہ ٹیکٹس کھیلی جا رہی تھی؟ پیسے کے لیے, ڈکی کے گھر والوں سے پیسہ لینا تھا. اچھا, مجھے ایک بات بتائیں کہ جو چیف جسٹس صاحبہ جو ریکمینڈ کرنے جا رہی ہیں, سننے میں آیا ہے کہ جسٹس شہرام صاحبہ ہیں, ٹھیک ہے, سینیورٹی بیس پہ وہی ہیں, سینیورٹی بیس. اچھا, جب ان کے سامنے کیس لایا جائے گا
NCCA کے جو وکلا ہیں وہ پیش ہوں گے اور ڈکی کے جو وکلا پیش ہوں گے, انہوں نے تو کیس کو پڑھا ہوا نہیں ہے. آپ کو کیا لگتا ہے وہ پہلے ہی پیشی کے اندر وہ دے دیں گے؟ دیکھیں آپ نے بات کی سینیورٹی بیس پہ, اب یہ نا چیف جسٹس صاحبہ کی مرضی ہے, وہ کس کو ریفر کرتی ہے, کسی اور کو بھی وہ کر سکتی ہے. سننے میں یہی ہے شہرام صاحب. دوسری بات یہ کہ جو جج ہے جو بھی ہے, اب یہ اتنا ہائی پروفائل کیس بن چکا ہے, اس میں کافی زیادہ بیٹنگ ایپ ہے, پیسہ ہے, بائنومو ہے, بائنانس ہے, یہ ساری چیزیں جج جب تک سٹڈی نہیں کرے گا اسے سمجھ ہی نہیں آنی کہ یہ کیس کیا ہے. تو وہ کیا کریں گے, پہلی پیشی پہ تو بہت مشکل ہے, پہلی پیشی پہ ان کی فائل جمع ہوگی اور وہ دونوں سائڈ کے ڈائلاگ سنیں گے, اس کے بعد وہ اس کو ریویو کریں گے, ریویو کرنے کے بعد پھر اگلی جو پیشی ہے اس پہ بھی ہو سکتا ہے فیصلہ, ہو سکتا ہے, کنفرم نہیں ہے, بٹ جج صاحب کو پڑھنے میں, فائل کو ریڈ کرنے میں, سمجھنے میں ٹائم لگے گا. پہلی پیشی میں تو نہیں ہوگا. عثمان صاحب پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان کے جوڈیشل سسٹم میں کتنے ایسے کیس پڑے ہیں. آپ کیا پڑھے ہیں, یہ تو ہائی فائی کیس ہے, یہ تو ہائی فائی کیس ہے اور اس کی یہ سب کی نظروں میں اور اس کی ڈیلی سماعت ہونی ہے. ہاں بالکل ایسے. تو اس وجہ سے جو ہے نا اس کیس کو زیادہ ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے. اور عثمان صاحب مجھے آخری بات بتائیں کہ نومبر میں ڈکی بار ہوگا؟ کچھ کہہ نہیں سکتے, پہلے لگ رہا تھا لیکن اب حالات نا ان ایکسپیکٹڈ ہو گئے, کیونکہ ابھی یہ جو کام ہوا ہے نا اس دن ہمیں 100% ہم لوگ شور تھے کہ ڈکی باہر آئے گا, لیکن ہوتا کیا ہے, جج صاحب بول دیتے جی میں نہیں سن رہا کیس. اب دیکھو ظلم کی تو انتہا ہے نا, جج صاحب سن کے فیصلہ بھی تو دے سکتے تھے. ہاں شاید آگے فیصلہ دے دیتے, اگلی پیشی پہ بول دیتے جی میں اس کو آگے ریفر کر رہا ہوں, ہو سکتا تھا. لیکن جج صاحب نے, دیکھیں سب لوگ بول رہے ہیں نا جی جج صاحب بزی تھے فلانا تھا, نہیں, اب پریشر گیم ہے. اگر ڈکی باہر ہوتا ہے, باہر چلا جاتا ہے, تو دو آپشن تھی, عروج جتوئی یا تو ان کو رگڑتی چودھری سرفراز لوگوں کو, یا پھر کیس واپس لے لیتی. اگر وہ کیس واپس لیتی تو ایف آئی اے کبھی نہیں چاہتا کہ اس کے ساتھ جو مدعی ہے وہ کیس واپس لے. ایسا ہی ہے. ڈکی باہر آتا ہے تو عروج کا انٹرسٹ ختم ہوتا ہے, یا پھر وہ جائے گی یا تو کہے گی جی میں رگڑنا ہے, جی میں بالکل ایف آئی اے کے ساتھ کھڑی ہوں, میں نے چودھری سرفراز لوگوں کو رگڑنا ہے. دوسری آپشن یہ تھی, وہ بولتی کون سپورٹ کے جی جیل میں جائے عدالتوں میں گھومے, وہ کیس وڈرا بھی کر سکتی تھی. وڈرا کرتی تو ان کو فائدہ ہوتا, چودھری سرفراز لوگوں کو, اور اگر رگڑا لگاتی تو پھر ایف آئی اے کو فائدہ ہوتا. لیکن عثمان صاحب ایک بات میں آپ کو بتاؤں کہ جس طرح اس کی آنکھوں میں بدلے کی آگ جھونک رہی ہے نا, اب وہ چھوڑنے والی نہیں ہے, وہ گبر بنی ہوئی ہے. سر آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے, لیکن حالات نا بدلتے ہوئے ٹائم نہیں لگتا. اب ابھی تک اس کا شور اندر ہے, اس کی پریورٹیز ڈفرنٹ ہے, جب اس کا شور باہر آئے گا اس کی پریورٹیز ڈفرنٹ ہو جائیں گی. تو ایف آئی اے کبھی نہیں چاہے گا کہ یہ کیس ختم ہو. ایف آئی اے نے سزا دینی ہے ان کالی بیڑوں کو, کیونکہ ایف آئی اے کا نام بدنام ہوا ہے. ایف آئی اے کبھی نہیں چھوڑے گا. آپ لاہور کے اندر NCCA کے لوگ پکڑے جاتے ہیں, پنڈی کے اندر بھی پکڑے جاتے ہیں, 13 بندے سامنے آئے, کتنے ملینز کا معاملہ اٹھا. ایف آئی اے اس ٹائم یہ چاہ رہی ہے کہ ان کو سزا ملے, تاکہ ہمارے اوپر یہ بات نہ ہے کہ بھئی یہ جو کالی بیڑے ہیں وہ ہمارے ڈپارٹمنٹ کے اندر رہ رہی ہیں. ایف آئی اے جان چھڑانا چاہ رہا ہے. ایف آئی اے اب کرے گا کیا, نوجوان بھرتی کرے گا ان کی جگہ, ایکٹیو لوگ بھرتی کرے گا, تھوڑے سے سینئر لوگوں کو اوپر لے آئے گا تاکہ فیلڈ کے اندر کام ہو. یہ پیسے, یہ دقیانوسی ان چیزوں سے نکلے گا. دوسری بات ایک, ایف آئی اے یا NCCA یہ وہ بندے بھرتی کریں گے جو نوجوان لڑکے ہیں جن کو اے آئی پہ ورکنگ ہو, جن کی آئی ٹی پہ ورکنگ ہو. ان بڈھوں کو تو پتہ ہی کچھ نہیں ہے واٹس ایپ کے علاوہ, ایسا ہی ہے, ان کو تو کچھ نہیں پتا, یہ تو صرف پیسہ لینے کے چکر میں لگے ہوئے ہیں. دوسری سائڈ پہ گیمنگ ہے بہت زیادہ ابھی بھی کام کر رہی ہیں, اور جو سب سے مشہور ہے 1xBet وہ ورکنگ ہے پاکستان. اچھا لاسٹ میں میرا آپ سے یہ کویسچن ہے کہ رجب کے لیے یا اور یوٹیوبرز کے لیے آسانیاں پیدا ہوں گی؟ آسانیاں تو دیکھیں, یہ تو ڈاکومنٹیشن فارم ہے, ٹھیک ہے, یہ ڈیپینڈ کرتا ہے ایف آئی اے کے موڈ پہ کہ ایف آئی اے اس کیس کو نا کتنا مشکل اور کتنا سیریس لیتی ہے اور اس جرم کو کتنا سنگین سمجھتی ہے. ابھی تک نہیں لگ رہا کہ ایف آئی اے پرسنل ہوئی ہے. اگر ایف آئی اے پرسنل ہوئی ہوتی تو ابھی تک یا سسٹولوجی گرفتار ہو جاتی یا کوئی اور یوٹیوبر یا ٹک ٹاکر گرفتار ہو جاتا. اس کا مطلب ہے آپ کو نہیں لگتا سسٹولوجی وغیرہ جس طرح ان سے پیسے لیے گئے ہیں, ان سے شاید لیے گئے, ابھی سامنے آ جائیں گے, پیسے ان سے ضرور لیے گئے, لیکن ابھی چودھری سرفراز لوگ تو اندر ہیں نا, ان کی جگہ پہ اور لوگ کام کر رہے ہیں. لیکن کوئی ایک بندہ سامنے آیا ہے, کسی نے پوڈ کاسٹ کیا ہے, کسی نے بھی سسٹرولوجی یا کسی اور ٹک ٹاکر یوٹیوبر کے خلاف بات کی ہے, رجب بٹ کے خلاف کسی نے بات کی ہے؟ نہیں, یہ اس کو پرسنل نہیں لے رہے. چودھری سرفراز لوگ پیسے کے لیے اس کو پرسنل لے رہے تھے. سمپل سی سننے میں آیا ہے کہ ایک بندے کی نا ایک شیٹ بننے جا رہی ہے کہ شعیب ریاض صاحب جب سے بھرتی ہوئے تھے تب ان کے پاس کیا تھا, اور یہ سرفراز صاحب, یہ ساروں کا جو ایک شیٹ بنا رہے ہیں. ایک موٹر سائیکل سے یہ لوگ آئے تھے اور آج ان کی بڑی بڑی کوٹھیاں ہیں, بڑی بڑی گاڑیاں ہیں, ملک کے باہر بزنسز ہیں, شو روم میں ان کی پارٹنرشپ ہے, پراپرٹی میں ان کی پارٹنرشپ ہے. تو یہ ساری چیزیں تو کھلنی ہیں, اس لیے ڈے 1 سے ورکنگ ہوگی اور اس کے بعد ان کو سزا ملے گی. اگر سزا نہیں ملے گی تو پھر ظاہری بات ہے ایف آئی اے کا نام بدنام ہوگا.
جی عثمان صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، اور آپ نے یہ بتانا ہے کہ ڈکی بھائی کو جو ہے وہ پہلی پیشی پہ ضمانت مل سکتی ہے یا نہیں مل سکتی، کیا ڈکی بھائی جو ہے نا وہ لکی ہو سکتے ہیں نہیں ہو سکتے، کمنٹ سیکشن میں لازمی بتائیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ، اور پوسٹ پاکستان کو لازمی سبسکرائب کیجئے گا، کیونکہ ہم آپ کو اس طرح کی انفارمیشن دیتے رہیں گے۔ آپ کا بہت شکریہ، اللہ حافظ۔